بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس. کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں. I hope you all will be fine and I am fine alhamdulillah too. Class, today is our roundabout last lecture of our histories chapter number 5. Open your page number 73 and today our topic is the development of culture and literature. ثقافت اور علم و ادب کی ترقی. The Muslims spread the light of knowledge wherever they went and also took effective steps for education. 1,000 institutes existed in Delhi alone, which indicates the standard of educational facilities in the Kingdom of Delhi. The following steps were taken for the encouragement of knowledge during Delhi's ایمپررز پیریڈ. مسلمان جہاں کہیں بھی گئے انہوں نے علم کی شمع روشن کی تھی اور تعلیم کے لیے مؤثر اقدامات بھی کیے تھے. 1000 مدرسے موجود تھے جس سے دہلی سلطنت کا تعلیمی سہولتوں کا معیار ظاہر ہوتا تھا اور سلاطین دہلی کے عہد میں علم کی حوصلہ افزائی کے لیے درج ذیل اقدامات بچوں کیے گئے تھے. نمبر 1, محمود غزنوی provided his patronage to literature devotedly. محمود غزنوی نے علم و ادب کی خوب سرپرستی کی تھی. He built up a splendid library in Ghazni. He fixed scholarship for teachers and students. Firdausi, بو علی سینا اینڈ البیرونی wrote books. اس نے اسکالرشپ جو ہے ٹیچرز کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے فکس کر دیے تھے اور اس کے علاوہ فردوسی اور البیرونی نے کتابیں بھی لکھی تھیں. سلطان محمود غوری کنسٹرکٹڈ ماسک اینڈ اسکول ان اجمیر. اجمیر میں کیا کیا تھا بچوں انہوں نے کنسٹرکٹ کی تھی مسجدیں اور مدارس. سلطان قطب الدین ایبک آلسو کنسٹرکٹڈ اسکولز اینڈ ماسکس. سلطان شمس الدین التمش established نصریہ انسٹیٹیوٹ آف دہلی which is certified proof of his devotion to knowledge. رضیہ سلطانہ established the school of arts and science. اچھا جی بچوں کیا ہوا تھا اس میں کہ سلطان التمش نے نصریہ کے نام سے جو ہے انسٹیٹیوٹ دہلی میں بنایا تھا اور رضیہ سلطانہ نے اسکول آف آرٹس اینڈ سائنس بنایا تھا. ناؤ کلاس اوپن یور پیج نمبر 74. امیر خسرو is considered among great poets and writers. He wrote 5 Persian collected odes, divans and 10 verses comprises couplet. اچھا امیر خسرو کا شمار شاعروں اور ادیبوں میں ہوتا ہے. انہوں نے 5 فارسی کے دیوان اور 10 مصنوعیاں کوپلیٹس مصنوعیاں تحریر کی تھی. منہاج الدین سراج compiled طبقت نصری which is certified history from appearing of Islam in India to slave time. ضیاء الدین برنی wrote فیروز شاہ history. ضیاء الدین برنی نے تاریخ فیروز شاہی لکھی تھی. The mystics used local languages like Sindhi, Punjabi, Kashmiri instead of Sanskrit to promote their ideas. As a result, the local languages were got promotion. صوفیہ کرام نے جو ہے اپنے نظریات کو فروغ دینے کے لیے سنسکرت کی بجائے مقامی زبانیں جو تھی نا سندھی پنجابی اور کشمیری ان کا استعمال کیا تھا. Urdu came into existence by the combination of all languages of that period. It is spoken in all parts of subcontinent due to this reason. اسی دور میں جو ہے اردو تمام زبانوں کے ملاپ سے وجود میں آئی تھی اسی لیے یہ برِ صغیر میں پھیلتی ہی چلی گئی. سنسکرت books were translated in Persian. سنسکرت کی جو کتابیں تھیں ان کا ترجمہ فارسی میں ہوا تھا. گورنمنٹ سسٹم آف دہلی کنگڈم. سلطنت دہلی کا نظام حکومت. سینٹرل سسٹم سے مراد کیا ہے بچوں ان کا مرکزی نظام. Delhi kings provided a development government system to India. The Sultan kept military and judicial affairs under their control and general departments were monitored by government officers. اس میں کیا تھا بچوں ہندوستان کو ایک ترقی یافتہ نظامی حکومت دیا گیا تھا. فوجی اور عدالتی امور جو ہے اپنے دائرہ اختیار میں رکھے ہوئے تھے وہاں کے سلاطین نے اور نگرانی جو تھی حکومت کے کارندوں کے ذریعے ہی کروائی جاتی تھی. The king was considered the highest authority of the country who ran all the management of kingdom by consultation of his ministers
There were a prime minister and a cabinet of few ministers for the assistance of the emperor. جو سلطان ملک کا حاکم اعلیٰ تصور ہوتا تھا جو سلطنت کا سارا نظام اپنے وزیروں کے مشورے سے چلاتا تھا. بادشاہ کی مدد سے ایک وزیر اعظم اور متعدد وزیر ہوتے تھے. دا فالوئنگ منسٹر پرفارم دا افیئرز آف دا گورنمنٹ. مندرجہ ذیل جو ہے نا وزارتیں حکومت کے امور سے سر انجام دی گئی تھی. نمبر 1 دیوان وزارت. دا ڈپارٹمنٹ کیپٹ account of income, expenses and work under a minister. Its responsibilities were to collect poll tax, 10th part of Ashur and Zakat. 4/5 fifth part was issued to the government and 1/4 to the soldiers. یہ جو ہے یہ محکمہ جو ہے آمدن اور اخراجات کا حساب رکھتا تھا اور اس کا جو کام تھا جزیہ عشر اور زکوٰۃ اکٹھی کرنا تھا. مال غنیمت کا 4/5 حصہ حکومت اور 1/5 حصہ فوجیوں کو ملتا تھا. دیوان رسالت accomplish religious affairs. The chief judge was its head. دیوان رسالت مذہبی امور سر انجام دیتی تھی اور اس کا سربراہ جو سا تھا صدر الصدور ہوتا تھا. Class, now open your page number 75. Come on the page number 75. دیوان عدل میں کیا تھا بچوں؟ It was the Department of Justice and the Chief Justice was its head. He ran all judicial system under his control. Next one is دیوان عرض. دیوان عرض میں کیا تھا؟ This department managed military matters. فوجی معاملات جو ان سے ہیں اس میں سارے انجام دیے جاتے تھے. Its head was called عرض ممالک. اس کا جو سربراہ تھا اس کو عرض ممالک کہا جاتا تھا. دیوان انشاء. Correspondence was the responsibility of this department which was sent correspondence inside and outside the country. Royal stamp was put on those documents. یہ جو سا تھا محکمہ اس میں خط و خطابت کا ذمہ ہوتا تھا جو اندرون اور بیرون ملک خط و خطابت کرتا تھا اور اس خط و خطابت پر مہریں بھی لگتی تھی. پوسٹل ڈپارٹمنٹ. The mail was sent by horses or footmen. Fresh horses were made ready at every post which conducted the mail to another. اس میں کیا ہوتا تھا بچوں کہ گھوڑوں یا پیادوں کے ذریعے ڈاک وغیرہ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بھیجی جاتی تھی. وکیلدار سے کیا مراد ہے بچوں؟ He also managed the management and royal food for the royal palace. یہ شاہی طعام کا بندوبست کرتا تھا. امیر حاجب was the supreme officer of the court who managed all the ceremonies. He presented to the visitors before the king courts. اچھا یہ امیر حاجب کیا کرتا تھا؟ یہ دربار کا اعلیٰ افسر تھا جو دربار کی تمام تقریبات کا اہتمام کرتا تھا. ٹھیک ہے. نیکسٹ ون از سر جہاندار. باڈی گارڈ squadron of Delhi king was called Sar Jahandar. Those slaves were selected in that brigades who were very loyal. جو وفادار ہوتے تھے نا انہی کو جو ہے نا باڈی گارڈ دستہ جو ان سے ہے نا سلیکٹ کیا جاتا تھا. Provincial system. Delhi kings arranged the following pattern to run the management of the provinces. یہ جو صوبائی نظام ہے اس میں سلاطین دہلی نے صوبوں کا انتظام چلانے کے لیے درج ذیل ڈھانچہ جو ان سے ترتیب دیا تھا. نمبر 1 religion. Delhi king had divided the kingdom into different regions. Governors were the head of the main regions. Wali or Nazim was appointed over smaller regions. Provincial government had extensive administrative authorities except judicial matters. اچھا بچوں ریجنز جو ہیں علاقے اس میں کیا تھا؟ سلاطین دہلی نے سلطنت کے مختلف علاقوں کو تقسیم کیا ہوا تھا. بڑے علاقوں کے سربراہ گورنر تھے اور چھوٹے علاقوں کے ولی یا ناظم ہوتے تھے. کلاس ناؤ اوپن یور پیج نمبر 76. صاحب دیوان. پیج نمبر 76. صاحب دیوان. صاحب دیوان monitored the financial matters into the province. He kept a regular record about income and expense in the province. His all accounts had been sent to the central government. Sahib Diwan also had the financial cases in the province.
صاحب دیوان جو ہے صوبے میں مالیات کی نگرانی کرتا تھا، آمدن اور اخراجات کا پورا وہ حساب رکھتا تھا اور اس کو مرکز میں بھجواتا بھی تھا۔ قاضی، دا سپروائزر آف جوڈیشری ڈپارٹمنٹ ان ا پروونس واز کالڈ قاضی، ہی سیٹلڈ دا لٹیگیشن، مفتی اینڈ پنڈت ہیڈ دیم دا کنگ اپوائنٹڈ قاضی ہمسیلف۔ صوبے میں عدل و انصاف کا جو سا شعبہ تھا اس کا نگراں قاضی کہلاتا تھا، وہ مقدمات کے سارے فیصلے وغیرہ بھی کرتا تھا۔ صاحب برید، صاحب برید was the head of mail and spying departments in a province. He sent the mail of his province to center by footmen. اس میں پیدل جو ہے نا پیادے ان کے ذریعے جو ہے ان کی میل یا ڈاک وغیرہ جاتی تھی۔ The mail was arrived from village to Parganas and Pargana to Shaks and Shaks to provincial office. He also sent the secret report of the important events in the province to the center. Sadar Subha کیا تھا بچوں؟ صدر صوبہ was the supervisor of the religious affairs in the province. یہ جو religious affairs ہے ان کا supervisor تھا۔ He had cases related to criminal, stipends and اوقاف۔ محاصل، the basic responsibility of محاصل was to receive taxes in the form of cash or crops from the farmers and deposit it into the بیت المال میں ہر طرح کا جو سا ٹیکس تھا نا وہ جاتا تھا، چاہے وہ کیش کی صورت میں تھا یا وہ پھر فصلوں کی صورت میں تھا۔ شکدار، province were divided into shifts. The head of district was called شکدار۔ چودھری، Pargana was comprised of 100 villages and its head was called Chaudhary. Mukaddam, the head of village was called Mukaddam. Kotwal maintained safety and peace, یہ جو امن و سکون ہے اس کو بحال رکھتا تھا، and he was the chief of the police. Qazis were appointed in the provinces to provide justice. قاضی ہوتے تھے justice provide کرنے کے لیے۔ پنچایت settled disputes at the village level. پنچایت کا جو سسٹم تھا اس وقت ولیج لیول پر یہ ہوا کرتے تھے۔ بچوں آج ہمارا یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ فی امان اللہ۔ سپریم آفیسر آف دا کورٹ ہو مینیج آل دا سرمنیز ہی پریزنٹڈ ٹو دا وزٹرز بیفور دا کنگ کورٹس۔ اچھا، یہ امیر حاجی کیا کرتا تھا؟ یہ دربار کا اعلیٰ افسر تھا جو دربار کی تمام تقریبات کا اہتمام کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ون از سر جہاندار، باڈی گارڈ Squadron of Delhi king was called Sar Jahandar. Those slaves were selected in that brigades who were very loyal. جو وفادار ہوتے تھے نا انہی کو جو ہے نا باڈی گارڈ دستہ جو سے ہے نا سلیکٹ کیا جاتا تھا۔ Provincial system, Delhi kings arranged the following pattern to run the management of the provinces. یہ جو صوبائی نظام ہے اس میں سلاطین دہلی نے صوبوں کا انتظام چلانے کے لیے درج ذیل ڈھانچہ جو سے ترتیب دیا تھا۔ نمبر 1 ریلیجن، دہلی کنگ ہیڈ ڈیوائڈیڈ دا کنگڈم انٹو ڈفرنٹ ریجنز. گورنر ور دا ہیڈ آف دا مین ریجنز. ولی اور ناظم was appointed over smaller regions. Provincial government had extensive administrative authorities except judicial matters. اچھا بچوں، ریجنز جو ہیں علاقے، اس میں کیا تھا؟ سلاطین دہلی نے سلطنت کے مختلف علاقوں کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ بڑے علاقوں کے سربراہ گورنر تھے اور چھوٹے علاقوں کے ولی یا ناظم ہوتے تھے۔ کلاس ناؤ اوپن یور پیج نمبر 76۔ صاحب دیوان، پیج نمبر 76، صاحب دیوان۔ صاحب دیوان monitored the financial matters into the province. He kept a regular record about income and expense in the province. His all accounts had been sent to the central government. صاحب دیوان also had the financial cases in the province. صاحب دیوان جو صوبے میں مالیات کی نگرانی کرتا تھا، آمدن اور اخراجات کا پورا وہ حساب رکھتا تھا اور اس کو مرکز میں بھجواتا بھی تھا۔ قاضی، دا سپروائزر آف جوڈیشری ڈپارٹمنٹ ان ا پروونس واز کالڈ قاضی. ہی سیٹلڈ دا لٹیگیشن، مفتی اینڈ پنڈت ہیڈ دیم دا کنگ اپوائنٹڈ قاضی ہمسیلف. صوبے میں عدل و انصاف کا جو سا شعبہ تھا اس کا نگراں قاضی کہلاتا تھا، وہ مقدمات کے سارے فیصلے وغیرہ بھی کرتا تھا۔ صاحب برید، صاحب برید was the head of mail,
mail and spying departments in a province. He sent the mail of his province to center by footmen. इसमें पैदल जो है ना प्यादे उनके जरिए जो है इनकी मेल या डाक वगैरह जाती. Amir Khusru is considered among great poets and writers. He wrote 5 Persian collected odes, divans and 10 verses comprises couplet. अच्छा, अमीर खुसरो का शुमार शायरों और अदीबों में होता है. इन्होंने 5 फारसी के दीवान और 10 मसनुइया कॉपलेट्स मसनुइया तहरीर की थी. मिनहाजुद्दीन सिराज compiled Tabqat-e Nasri, which is certified history from appearing of Islam in India to slave time. Ziauddin Barni wrote Feroz Shah history. Ziauddin Barni ने तारीख फिरोज शाही लिखी थी. The mystics used local languages like Sindhi, Punjabi, Kashmiri instead of Sanskrit to promote their ideas. As a result, the local languages were got promotion. सूफिया कराम ने जो है अपने नजरियात को फरोग देने के लिए संस्कृत की बजाय मकामी जबानें जो थी ना सिंधी, पंजाबी और कश्मीरी इनका इस्तेमाल किया था. Urdu came into existence by the combination of all languages of that period. It is spoken in all parts of subcontinent due to this reason. इसी दौर में जो है उर्दू तमाम जबानों के मिलाप से वजूद में आई थी, इसीलिए ये बड़े सगीर में फैलती ही चली गई. संस्कृत बुक्स वर ट्रांसलेटेड इन पर्शियन. संस्कृत की जो किताबें थी इनका तर्जमा फारसी में हुआ था. गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ दिल्ली किंगडम. सल्तनत दिल्ली का निजाम हुकूमत. सेंट्रल सिस्टम. सेंट्रल सिस्टम से मुराद क्या है बच्चों? इनका मरकजी निजाम. Delhi kings provided a development government system to India. The Sultan kept military and judicial affairs under their control and general departments were monitored by government officers. इसमें क्या था बच्चों? हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता निजामी हुकूमत दिया गया था. फौजी और अदालती अमूर जो है अपने दायरा इख्तियार में रखे हुए थे वहाँ के सलातीन ने, और निगरानी जो थी हुकूमत के कारिंदों के जरिए ही करवाई जाती थी. द किंग वाज कंसीडर्ड द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री हु रैन ऑल द मैनेजमेंट ऑफ किंगडम by consultation of his ministers. There were a prime minister and a cabinet of few ministers for the assistance of the emperor. जो सुल्तान मुल्क का हाकिम आला तस्वुर होता था, जो सल्तनत का सारा निजाम अपने वजीरों के मशवरे से चलाता था. बादशाह की मदद से एक वजीर आजम और मुतअद्दिद वजीर होते थे. द फॉलोइंग मिनिस्टर्स परफॉर्म द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट. मुदर्रज झैल जो है ना वजारतें हुकूमत के इनकम एक्सपेंसेस एंड वर्क अंडर a minister. Its responsibilities were to collect poll tax, 10th part of Ashur and Zakat. 4/5 part was issued to the government and 1/4 to the soldiers. ये जो है ये महकमा जो है आमदन और अखराजात का हिसाब रखता था, और इसका जो काम था जजिया, अशर और ज़कात इकट्ठी करना था. माले गनीमत का 4/5 हिस्सा हुकूमत और 1/5 हिस्सा फौजियों को मिलता था. दीवाने रिसालत. दीवाने रिसालत अकम्प्लिश रिलीजियस अफेयर्स. द चीफ जज वाज इट्स हेड. दीवाने रिसालत मजहबी अमूर सर अंजाम देती थी और इसका सरबराह जो सा था सदरुल सदूर होता था. Class, now open your page number 75. Come on the page number 75. दीवाने अदल. दीवाने अदल में क्या था बच्चों? It was the department of justice and the chief justice was its head. He ran all judicial system under his control. Next one is दीवाने अर्ज. दीवाने अर्ज में क्या था? This department managed military matters. फौजी मामला जो उनसे हैं उसमें सारे अंजाम दिए जाते थे. Its head was called अर्ज ममालिक. इसका जो सरबराह था उसको अर्ज ममालिक कहा जाता था. दीवाने इंशा. Correspondence was the responsibility of this department, which was sent correspondence inside and outside the country. Royal stamp was put on those documents. ये जो सा था महकमा, इसमें खतो खताबत का जिम्मा होता था, जो अंदरून और बैरून मुल्क खतो खताबत करता था, और इस खतो खताबत पर मोहरें भी लगती थी. पोस्टल डिपार्टमेंट. The mail was sent by horses or footmen. Fresh horses were made ready at every post which conducted the mail to another. इसमें क्या होता था बच्चों?
کہ گھوڑوں یا پیادوں کے ذریعے ڈاک وغیرہ جو ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بھیجی جاتی تھی۔ وکیلدار، وکیلدار سے کیا مراد ہے بچوں؟ ہی آلسو مینیج دا مینجمنٹ اینڈ رائل فوڈ فار دا رائل پیلس، یہ شاہی طعام کا بندوبست کرتا تھا۔ امیر حاجب was the supreme officer of the court who managed all the ceremonies he presented to the visitors before the king courts۔ اچھا، یہ امیر حاجب کیا کرتا تھا؟ یہ دربار کا اعلیٰ افسر تھا جو دربار کی تمام تقریبات کا اہتمام کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ون از سر جہاندار، باڈی گارڈ اسکواڈرن آف دہلی کنگ واز کالڈ سر جہاندار۔ Those slaves were selected in that brigades, Parganas and Pargana to Shaks to provincial office. He also sent the secret report of the important events in the province to the center. Sadar Subha کیا تھا بچوں؟ صدر صوبہ واز دا سپروائزر آف دا ریلیجیس افیئرز ان دا پروونس، یہ جو ریلیجیس افیئرز ہے ان کا سپروائزر تھا۔ ہی ہیڈ کیسز ریلیٹڈ ٹو کریمنل اسٹیپینڈز اینڈ اوقاف۔ محاصل، دا بیسک responsibility of محاصل was to receive taxes in the form of cash or crops from the farmers and deposit it into the بیت المال میں ہر طرح کا جو سا ٹیکس تھا نا وہ جاتا تھا، چاہے وہ کیش کی صورت میں تھا یا وہ پھر فصلوں کی صورت میں تھا۔ شکدار، province were divided into shifts. The head of district was called شکدار۔ چودھری، Pargana was comprised of 100 villages and its head was called Chaudhary. Mukaddam, the head of village was called Mukaddam. Kotwal maintained safety and peace, یہ جو امن و سکون ہے اس کو بحال رکھتا تھا، and he was the chief of the police. Qazis were appointed in the provinces to provide justice. قاضی ہوتے تھے justice provide کرنے کے لیے۔ پنچایت settled disputes at the village level. پنچایت کا جو سسٹم تھا اس وقت ولیج لیول پر یہ ہوا کرتے تھے۔